لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، میں نے سورہ نساء کی آیت 59 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اور رسول کی اور تم میں جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تم میں کسی چیز میں تنازع ہو جائے، کسی بات میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور رسول کی طرف اسے پلٹا دو۔ اس آیہ کریمہ کے مصداق شیعہ مکتب فکر میں یہ 12 امام ہیں، لیکن مکتب خلافت میں اس آیہ کریمہ کے مصداق کون ہیں اس میں وہ لوگ خود بہت واضح نہیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو بھی صاحبان حکومت ہیں وہ اولی الامر ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ جو اولی العلم ہیں وہ صاحبان حکومت ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اولی الامر بھی اولی العلم بھی اولی الامر ہیں اور صاحبان حکومت بھی اولی الامر ہیں۔ گویا کہ ان کے یہاں اس کی تعبیر میں ایک طرح کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن شیعوں کے یہاں 12 امام کون ہیں اس میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث جو رسول خدا کی ہے، جو کہ اہل سنت اور اہل شیعہ منابع میں جو کہ متواتر ہے کہ میرے بعد اس امت میں 12 خلفاء ہوں گے۔ تو 12 خلفاء کی حدیث تو سنی اور شیعہ دونوں منابع میں ہیں، لیکن جو 12 اماموں کی تصریح کی حدیث ہے، جس میں ہمارے یہاں جو حدیث ہیں کہ رسول خدا نے بالکل صاف صاف واضح لفظوں میں بتا دیا تھا کہ میرے بعد میرے وصی حضرت علی ہیں، اور جن کی ولایت کا اعلان انہوں نے غدیر خم پر جب آئے غدیر نازل ہوئی اس وقت کر بھی دیا تھا۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے سلب سے 9 امام، 12 امام۔ اس حدیث کو جو نام بنام رسول خدا نے بتائی تھی، اور جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی ہے، اور کچھ سنی منابع میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث کو اہل سنت حضرات قبول نہیں کرتے ہیں، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان کا بہت سارے اس پر اعتراض ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ اگر شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے اور رسول خدا میں بالکل سب ناموں کی تصریح کر دی تھی کہ میرے بعد حضرت علی ہوں گے، اس کے بعد ان کے بیٹا امام حسن ہوں گے، اور 12 آخری امام حجت تک کے نام اگر بتا دیے گئے تھے، تو پھر اہل سنت کی تو بات الگ ہے، خود اہل بیت خانوادہ رسول میں ہی اتنا اختلاف کیوں ہوا؟ خانوادہ رسول میں بھی ان کے ناموں میں اتنا اختلاف کیوں ہوا؟ اس میں تو سب کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت کا امام کون ہے، اور اس کے لیے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں اس میں کئی مواقع بیان کرتے ہیں۔ ایک تو جناب
زید ابن علی کا جو واقعہ ہے، جو ان کی تحریک تھی، اس کو بیان کرتے ہیں کہ زید ابن علی نے خود کو امام کہا، اور انہوں نے جو بنی امیہ کا خلیفہ تھا ہشام ابن ملک، اس کے خلاف 126 ہجری میں جو تحریک چلائی۔ دوسری تحریک وہ کہتے ہیں کہ جو عبداللہ محض، جو کہ جناب حسن مصنع امام حسین علیہ السلام کے یہ پوتے تھے، عبداللہ محض جو تھے، ان کے والد کا نام تھا حسن مصنع، جو کہ کربلا کے واقعے میں موجود تھے، لیکن وہ اس میں بہت زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ بعد میں ان کو اسما بن خارجہ، جو ان کے مادر گرامی کے قبیلے کا تھا، وہ ان کو اٹھا کر لے گیا، اس کا علاج کیا، اس کے بعد یہ شفا یاب ہو کر کے واپس مدینے واپس آ گئے تھے۔ ان کی شادی امام حسین علیہ السلام کی دختر جناب فاطمہ بنت حسین سے ہوئی تھی، اس لیے ایک طرف سے ان کا سلسلہ نسب امام حسن اور ایک طرف سے سلسلہ نسب امام حسین علیہ السلام سے تھا، اس لیے عبداللہ کا نام عبداللہ محض تھا۔ اب وہ چونکہ دونوں طرف سے وہ سادات کی اولاد میں سے تھے، نجیب الطرفین تھے، اور اس بات کو وہ لوگوں میں کہا بھی کرتے تھے، اپنی فضیلت میں بیان بھی کرتے تھے۔ ان کے دو بیٹا تھے، ایک کا نام تھا محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم۔ محمد کا نام تھا نفس زکیہ۔ نفس زکیہ انہوں نے خروج کیا تھا بنی عباسی خلیفہ منصور دوانکی کے خلاف۔ ان کا خروج 145 ہجری میں ہوا تھا۔ انہوں نے قیام کیا تھا 145 ہجری میں، لیکن ان کا قیام بھی کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس وقت عبداللہ ابن محض کو ایک یہ خیال تھا کہ شاید ان کا بیٹا یہ مہدی موعود ہے، اور اسی چیز کے لیے انہوں نے جا کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا بھی تھا کہ آپ میرے بیٹے کی بیعت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیے، یہ وقت مہدی موعود کے ظہور کا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جناب نفس زکیہ محمد بن عبداللہ یہ قیام کریں ان لوگوں کے خلاف، اس لیے کہ اس میں ان کی جان چلی جائے گی، یہ قتل کر دیے جائیں گے۔ لیکن عبداللہ ابن محض اس بات پر راضی نہیں ہوئے، اور ان کے دونوں بیٹوں نے خروج بھی کیا، ایک محمد نے کوفہ میں اور ابراہیم نے بصرہ میں، لیکن آخرکار یہ ان کا خروج کامیاب نہیں ہوا اور وہ قتل کر دیے گئے۔ تو ان کا سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ جب خود خانوادہ رسول میں ہی لوگوں کو پوری طرح سے نہیں معلوم تھا کہ امام وقت کا امام کون ہے، تو یہ حدیث صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ان لوگوں کا اعتراض ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ واقع کربلا کے بعد، یا ہم کہیں کہ رسول کریم کی زندگی کے بعد ہی جو اسلام کی حالت تھی کہ رسول کریم کی احادیثیں جلائی گئیں اور جعلی احادیثیں گڑھی گئیں، حدیثوں کو چھپایا گیا، جو لوگ حدیثیں بیان کرتے تھے ان کو زود و کوب کیا گیا، مدینے تک محدود رکھا گیا، اور آہستہ آہستہ حالات جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور برے ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ معاویہ کا دور آیا، اور اس وقت معاویہ کے دور میں تو حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ سارے مملکت اسلامیہ کے ممبروں سے حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا جاتا تھا۔ کوئی انسان اگر حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت میں اگر ایک حدیث بھی بیان کر دیتا تھا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ جب یہ حالت تھے تو حضرت علی علیہ السلام کی احادیث بیان کرنے کا سوال تھا۔ خود سیرت نبوی، رسول اللہ کی سیرت کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ کب لکھی گئی ہیں؟ رسول اللہ کے سیرت کی کتابیں یہ بنی عباس کے دور میں لکھی گئیں، بنی امیہ کے دور میں لکھی گئیں۔ زیادہ تر بلکہ بنی امیہ کے دور میں کوششیں بھی ہوئیں تو وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئیں، اور سیرت ابن اسحاق کے نام سے اور بعد میں اس کو سیرت ابن ہشام، یہ پوری ایک تاریخ ہے۔ تو جو
حکومتیں اگر اپنے مرضی سے لکھوائیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انہی احادیثوں کو ایکسیپٹ کرتی تھی جو کہ ان کے حکومتوں کے استحکام میں ان کو مددگار ہو سکتی ہیں، یا کوئی ان کے جو حکومت کے یا ان کے اپنے ان کی جو حکومت تھی اس کے خلاف کسی طرح کی بات نہ ہوتی۔ یہ ان لوگوں نے کوششیں کی تھیں۔ خود مذاہب اربع کا وجود جو آیا، یعنی جناب مالک بن انس ہوئے، یا جو کہ مدینہ کے فقیہ تھے، اور ابو حنیفہ جو ہوئے، خود ابو حنیفہ کے بھی زندگی میں ان کے مذہب کو ترویج نہیں ہوئی، بلکہ ان کے بعد جو ان کے شاگرد تھے ابو یوسف اور شیبانی، چونکہ وہ لوگ ہارون رشید خلیفہ کے بڑے مقرب بارگاہ تھے، کیونکہ جتنے بھی ہارون رشید کی جو فسق و فجور تھی اس کی بھی وہ لوگ تعبیر کیا کرتے تھے۔ یہ سب ایک الگ تاریخ ہے، اس میں ہم کو ابھی تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ گویا کہ یہ مذاہب اربع بھی وجود میں جو آئے تو ان کے بھی آنے کا زمانہ رسول خدا کی رحلت کے 150-200 سال بعد کا ہے۔ جو حدیثوں کی تدوین بھی ہوئی وہ بھی 150 سال کے بعد ہوئی۔ اس وقت جو صحابہ تھے وہ بھی حیات نہیں تھی، تو جو حدیثوں کی تدوین کی اس پر حکومت کے بہت ہی اثرات اور مضر اثرات مرتب ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے تھے کہ دیکھو، سب سے پہلے تم لوگوں کو چاہیے کہ حق کا تعین کرو۔ کسی بھی بات کو جب کوئی بات بتائی جائے تو تم کوشش کرو کہ اس کے حق تک پہنچ لو، اس لیے کہ اگر حق بالکل خالص طریقے سے بیان کیا جائے گا تو وہ عوام پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا ہے، یا باطل بھی اگر عوام کو باطل کے صورت میں پیش کیا جائے گا تو وہ بھی عوام پر پوشیدہ نہیں رہے گا۔ لیکن یہ لوگ جو حکومتیں کرتے ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جو حکومتیں غصب کرتے ہیں یا جن کی ظالم اور جائر حکومتیں ہوتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں حق سے اور کچھ چیزیں باطل سے ملا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اتنا حق پیش کرتے ہیں کہ جس سے ظاہری طور پر حق کا گمان ہو لوگوں کو، اور اتنا باطل جس سے ان کا مقصد پورا ہو جائے۔ وہ کبھی بھی حق کو حق کی شکل میں یا باطل کی شکل میں نہیں پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے جو احادیثیں لکھی گئیں یا جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں، اور خاص کر کے کربلا کے بعد جو تاریخیں لکھی گئیں، جس میں بنی امیہ کا ایک بڑا ہی مشہور ابو الفرج اصفہانی، اس کی کتاب اغانی جو کہ زیادہ تر موسیقی سے ہے، لیکن اس نے بڑی تفصیل میں تاریخوں کو لکھا ہے۔ مطالب الطالبین اس کی دوسری کتاب ہے، اس طرح کی اور کتابیں ہیں۔ اس نے تاریخ کو بڑے تفصیل سے لکھا ہے کتاب کو۔ یہ بنی امیہ کا تھا، اصفہانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بعد میں جا کے اصفہان میں وہاں رہ گیا تھا، مستقل طور پر رہ گیا تھا، اس لیے اس کے نام کے ساتھ اصفہانی لکھا ہے، گرچہ یہ بنی امیہ کا مورخ ہے۔ جو بنی امیہ کا مورخ جو کربلا کے واقعات کو لکھے گا یا جو اس کے بعد کی تحریکوں کو لکھے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں حق کے ساتھ ساتھ پوری حق نہیں ہوگی، بلکہ باطل کی آمیزش بھی ہوگی۔ اب سوال ہے کہ اب ہم ایک ایک تحریک کا تجزیہ کرتے ہیں۔ جو پہلی تحریک ہے وہ خود جناب مختار کی ہے۔ جناب مختار چاہتے تھے کہ ہم بدلہ لیں، جیسا کہ میں نے توابین کے تحریک کے سلسلے میں پہلے سے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ توابین کی جو تحریک تھی وہ خالص تحریک تھی کہ وہ ندامت اور پشیمانی اور توبہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو شیعان علی تھے یا جو رسالت رسول کے گھرانے سے تھوڑا بہت بھی عقیدت رکھتے تھے، ان لوگوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم لوگ یا تو جان دے دیں گے یا جو قاتلان حسین ہیں ان سے بدلہ لیں گے، تو اس میں کسی طرح کی سیاسی آمیزش نہیں تھی۔ لیکن جناب مختار کی جو یہ تحریک تھی اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے کچھ سیاسی مقاصد بھی تھی، گرچہ خود ایک مستشرق ہاٹسکن نام کا ایک انگریز مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ جو جناب مختار کی منقصت ہوئی ہے، یعنی ان کے نقص یا کمیاں نکالی گئی ہیں، وہ ان کے زندگی کے بہت بعد لوگوں نے جو تاریخیں لکھی ہیں، خاص کر کے اہل سنت کے جو تاریخیں لکھی گئی ہیں، اس میں ان کے متعلق بہت ساری ایسی باتیں لکھی گئی ہیں، منسوب کی گئی ہیں جو کہ بہت صحیح نہیں ہیں۔
جیسے کہا گیا کہ وہ نبوت کے دعوے دار تھے یا اسے، لیکن جہاں تک پوری تاریخ کو پڑھنے سے ایک حقیقت کا یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب محمد حنفیہ چاہتے تھے کہ ایک مرکزی اس کو ایک ایسا مرکز ہو جس کے اس مرکز کے طرف ہم لوگوں کو دعوت دیں، اور یہ امام حسین کے قاتلان امام حسین سے انتقام لینے کے لیے، اور اس مرکز کے لیے ان کے ذہن میں سب سے پہلے جو تصور ابھرا امام زین العابدین علیہ السلام کا تھا، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کسی طرح کی سیاسی یا کسی طرح کی معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے واقع کربلا کے بعد اپنے کو ایک طرح سے کسی بھی سیاسی اجتماع سے اپنے کو الگ کر لیا تھا، ایک طرح سے گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو جب وہاں سے مایوس ہو گئے تو ان کے ذہن میں دوسری بات آئی کہ انہوں نے محمد حنفیہ سے رجوع کیا۔ اب محمد حنفیہ سے رجوع کرنے کے بعد ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں کہ اس کے بعد آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کو محمد حنفیہ جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے فرزند ہیں، انہوں نے ہم کو اس بات کے لیے مقرر کیا ہے کہ ہم قاتلان حسین سے بدلہ لیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے تمام لوگوں کو، جو لوگ بھی حضرت علی سے یا خاندان رسالت سے تھوڑی بہت بھی محبت رکھتے تھے یا کسی طرح کا لگاؤ رکھتے تھے، یا کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بنی امیہ سے بدلہ بھی لینا چاہتے تھے، اس کی حکومت سے بہت زیادہ متنفر تھے، تو وہ لوگ آہستہ آہستہ ان کے چاروں طرف آتے گئے جناب محمد حنفیہ کے۔ تو محمد حنفیہ نے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایک جو کہا جائے کہ توریہ کلام، یعنی کہ ظاہری معنی کچھ ہے اور ہم حقیقتاً معنی کچھ ہم اور اس سے مفہوم نکال رہے ہیں، اس کو توریہ کلام کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو کہ جو مہدی موعود کی حدیث رسول کریم کی ہے، اس کو انہوں نے یہاں پر اس کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ دیکھیے جناب کہ آخری زمانے میں ایک مہدی رسول کریم کی ایک اولاد کو آئیں گے جو کہ پوری دنیا کو جو ظلم جور سے بھری ہوگی اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور مظلوموں کو، ظالموں سے ان کا حق دلائیں گے مظلوموں کو۔ یہ حدیث اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں متواتر حدیث ہے، وہ سب جانتے ہیں، اور جب بھی کبھی لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں یا مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ امید کرتے ہیں کہ ایک نجات دہندہ جو کہ رسول کی اولاد میں سے ہے وہ ضرور آئے گا۔ اس لیے یہ اتنا زیادہ اس زمانے میں جب بہت زیادہ بنی امیہ کا ظلم بڑھا تو یہ لوگوں کے ذہن میں تھا، اور سب لوگ امید کرتے تھے کہ ایک نجات دہندہ آئے گا، اس لیے جو بھی اس حدیث کو لے کر آگے بڑھا تو لوگ اس کے گرد آتے چلے گئے۔ جناب محمد حنفیہ نے یہ تاثر دیا کہ جناب مختار نے، معاف کیجیے گا، جناب مختار نے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ محمد حنفیہ، ان کا محمد نام بھی تھا، رسول نے کہا تھا کہ جو میرا فرزند آئے گا وہ میرے ہی نام کا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہدی موعود ہیں اور یہ نجات دہندہ ہیں، اس لیے ہم خود قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے اور چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں۔ نتیجہ ہے کہ لوگ ان کے چاروں طرف آتے چلے گئے۔ اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جناب مختار نے جو یہ حدیث پھیلائی تو خود محمد حنفیہ نے بھی اس کے خلاف کیوں نہیں کہا، اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ تاریخ میں یہ باتیں مبہم ہیں کہ انہوں نے اگر اس کی مخالفت کی اور جناب مختار نے اس حدیث کی نشر و اشاعت کر کے لوگوں کو اپنا طرفدار بنایا تو یہ دونوں بات بہت زیادہ واضح نہیں ہے، یہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں، اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ جناب مختار کے بعد کہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا کیسانیہ، اور اس کیسانیہ کے جو عقائد جو تھے وہ بہت زیادہ غلط عقائد تھے، حالانکہ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو کیسانیہ نام کا کوئی فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں۔ جیسے کہ شیعوں سے لوگ کہ بتاتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں یہ عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، اور شیعہ مذہب تو تھا ہی نہیں، یہ عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے۔ عبداللہ ابن سبا کا کوئی نام تاریخ میں ہے ہی نہیں، نہ سبا کا کوئی شجرہ جانتا ہے، نہ عبداللہ ابن سبا کا کوئی شجرہ جانتا ہے۔ یہ ایک شخص تھا
سیف بن عمرو تمیمی، جس کی وفات خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بتا دی جاتی ہے، اس نے 2 کتابیں لکھی تھیں، اب اس میں تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں۔ تو ان 2 کتابوں میں اس نے بہت ساری، یہ بنیادی طور پہ ایک افسانہ نگار تھا جس کو حکومت نے اپنے فائدے میں استعمال کیا۔ اس نے بہت ساری جھوٹی روایتیں اس میں اسلام میں داخل کی ہیں، اسلام کے منابع میں داخل کی ہیں، اور جو علماء رجال ہیں، ابن معین ہیں یا جو بھی ہیں، بہت سارے ان لوگ سب لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، کاذب ہے اور یہ زندیق تھا۔ لیکن تاریخ طبری یا بہت ساری دوسری کتابوں میں اس سے روایتیں لکھی گئی ہیں، اور اس روایتوں کے بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ابن سبا کے بنائے ہوئے مذہب پر یہ لوگ چلتے ہیں، وہ ایک الگ سی بات ہے۔ دوسرا جو قیام ہے، جبکہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کوئی شیعہ جانتا بھی ہوگا کہ عبداللہ ابن سبا ہے کیا، جو جانتے ہوں گے۔ اس پر 2 والیوم میں کتاب آیت اللہ مرتضیٰ عسکری نے عبداللہ ابن سبا کی لکھی ہے، جو کہ الازہر یونیورسٹی کے بھی علماء کو انہوں نے بھیجی تھی، اور وہ کتاب بہت ہی اچھی، اور اس میں انہوں نے بہت سی باتیں بڑے واضح طور پر جو نقل کی ہیں، اور اس سیف بن عمر تمیمی کی حقیقت انہوں نے کھول کر رکھ دی ہے۔ دوسری تحریک جو جناب زید ابن علی کی تھی، تو جناب زید ابن علی کا کیا موقف تھا؟ اس لیے کہ جناب زید ابن علی یہ امام باقر علیہ السلام کے بھائی ہوئے۔ امام باقر علیہ السلام کی مادر گرامی خود امام حسن علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ تھی۔ یہ دونوں طرف سے جناب باقر یہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور جناب زین العابدین علیہ السلام کے فرزند اکبر تھے۔ جناب زین العابدین علیہ السلام، یہ بات الگ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں نے امام کا ساتھ کربلا کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ امام نے خود کو ہی ایک الگ کر دیا تھا تمام معاشرتی زندگی، اور یہ کربلا کے واقعے کے بعد سے انہوں نے اپنے کو، جو سیاسی حالات ایسے تھے کہ انہوں نے بالکل اپنے کو الگ کر کے رکھا ہوا تھا، اور خود زیادہ ملتے جلتے نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ کربلا کے نام پر جو تحریکیں اٹھاتے تھے، تو اس میں جو بھی شیعان علی تھے جو بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، تو سارے توابین تو عین البرزہ کے مقام پر شہید ہو چکے تھے۔ جو کچھ بچے کچھ تھے، یا اور جو تھوڑا بہت بھی محبت کے دعوے دار تھے، تو وہ لوگ آہستہ آہستہ کسی موحدی موعود کا نام سنتے تھے، تو جو بنی امیہ سے پریشان بھی تھے وہ لوگ بھی جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ان کا جو واقعہ ہے، یہ زید ابن علی، یہ 121 125 ہجری وغیرہ میں یہ جاتے ہیں حشام ابن ملک کے پاس۔ حشام ابن ملک ان کے ساتھ بڑی تھی بدتمیزی سے پیش آتا ہے، ان کو کافی اس نے بے عزت کیا، اور اس کے بعد جو مدینہ کا حاکم تھا اس نے بھی اہل بیت کے ساتھ بہت ہی برا رویہ اختیار کیا، ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کی، ان کو کافی غصہ میں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تحریک شروع کی۔ انہوں نے جو تحریک شروع کی، تو ان کا دوستوں میں ایک تھا واصل بن عطا معتزلی۔ یہ معتزلی عقیدہ اہل سنت کا جو ابھی جو عقیدہ ہے، جو اشعری کے ماننے والے زیادہ لوگ ہیں، یا پاکستان میں زیادہ جو لوگ ہیں، یا اشعری ہوا، اس کے بعد اہل حدیث بھی ہو گئے، تو کئی طرح کے یہ جو عقیدہ ہے، پہلے معتزلی عقیدہ کا تھا، تو یہ واصل بن عطا یہ معتزلی عقیدہ کا ماننے والا تھا، اور جناب زید ابن علی کا دوست بھی تھا، لیکن وہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر یعنی پہلے اور دوسرے خلفاء کی خلافت کو وہ جائز سمجھتا تھا۔ انہوں نے جو تحریک شروع کی، تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی پہلے اور دوسرے خلیفہ کے جو خلافت ہے، تو اس سے انہوں نے بھی اس کا اثبات کیا۔ انہوں نے اثبات کیا۔ ہو سکتا ہے کہ جناب زید ابن علی نے خلفۂ اول اور دوسرے کا بھی اثبات کیا ہو، اس لیے کہ ان کو لوگوں کی ضرورت تھی، اور اہل بیت کے ماننے والے کم تھے، اور چونکہ معتزلی عقیدہ کا واصل بن عطا ان کا دوست تھا، تو اس کے توسط سے بھی کافی لوگ ان کی طرف راغب ہوتے چلے گئے۔ اس طرح ان کی جمعیت بڑھتی چلی گئی۔ ان کی جمعیت بڑھتی چلی گئی، تو ان کے جو مقاصد تھے، ان کے مقاصد یہی تھے کہ بنی امیہ کی جو حکومت ہے، یہ فسق و فجور کی حکومت ہے، اور ہم اس کو حکومت کو ختم کر کے ایک عادل حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا موقف یہ تھا کہ امام وہ ہوتا ہے جو تلوار کے زور پر اپنا حق لے سکے۔
گرچہ اس میں یہ جو ان کا کہنا ہے اس پر لوگوں کا اختلاف بھی ہے کہ یہ حقیقت میں جناب زید نے کہا بھی نہیں تھا کہ نہیں تھا. تو جناب زید کے بعد ان کے بیٹا جب ان کا کامیاب نہیں ہوئی تحریک، ان کے بیٹا یحییٰ بن زید یہاں سے بھاگ کر خراسان چلے گئے اور ایک تحریک انہوں نے خراسان میں شروع کی، لیکن وہ تحریک بھی کامیاب نہیں ہو سکی. تو زید ابن علی کے جو موقف ہے اس سے واضح ہو جائے گا کہ میں صرف ایک واقعہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. وہ واقعہ ہے جناب جعفر احول کا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے صحابی میں سے تھے. ان سے جناب زید کہتے ہیں کہ اے جعفر احول، تم کو کیا چیز مانے ہے کہ تم ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے ہو، یا اگر کوئی خاندان اہل بیت میں سے کوئی آدمی قیام کرے تو کیا تم ساتھ دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی شرط پر ساتھ دیں گے کہ آپ کے بھائی یا آپ کے بھتیجا ہم کو اگر کہیں، یعنی امام باقر علیہ السلام یا جعفر صادق علیہ السلام اگر ہم کو اجازت دیں گے تب کہیں کیوں تم اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو ہم لوگوں کے حق کے مقابلے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میری ایک ہی جان ہے اور ہم اس کو اسی وقت اپنے جان کو قربان کر سکتے ہیں جب امام وقت اجازت دے. تو انہوں نے کہا کہ جو بات تم کہہ رہے ہو کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم کو نہیں معلوم ہے؟ تو جناب جعفر احول نے کہا کہ ہم کو ہمارے والد جناب زین العابدین علیہ السلام اتنا مانتے تھے کہ جو گرم نوالا بھی ہوتا تھا تو خود ٹھنڈا کرتے تھے اور دیتے تھے، اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کہیں کہ ہم کو اتنا محبت کرتے تھے، جو چیز تم کو معلوم ہے کیا ہم کو نہیں معلوم ہے؟ تو جناب جعفر احول نے کہا کہ آپ چونکہ اس مزاج کے ہیں کہ اگر آپ کو بتایا جاتا تو ہو سکتا تھا کہ آپ اس کو ماننے سے بھی انکار کر دیتے، اسی لیے شاید نہیں بتایا آپ کو. اب جناب جعفر احول کہتے ہیں بعد میں کہ جو چیز تم کہہ رہے ہو وہ ہم کو معلوم ہے، اور ہمارے بھائی نے ہم کو اس بات کی نشاندہی بھی کی ہے کہ آپ قیام بھی کیجیے گا اور آپ قتل بھی ہوئیے گا اور آپ کو کناسہ کے مقام پر پھانسی بھی دی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی، اور یہ کہنا کہ یہ انہوں نے امامت کا دعوے داری کی تھی یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم امام ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کچھ عقائد جو واصل بن عطا کو اپنے طرف کرنے کے لیے انہوں نے کچھ توریہ کلام کہے ہوں گے، مصلحت کی بنا پر انہوں نے کچھ اس طرح کا کہے ہوں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کریں. جب جناب زید بن علی شہید ہو جاتے ہیں تو اس وقت امام باقر علیہ السلام حیات نہیں تھے، اس لیے کہ امام باقر علیہ السلام کا 114 ہجری میں انتقال ہوتا ہے اور یہ جو قیام ہے ان کا 126 ہجری کا ان کا قیام ہے. تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام حیات تھے. بعد میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا جب ان کے لوگوں نے ان کو پوشیدہ طریقے سے دفن کر دیا تو ان کی قبر کشائی کر کے ان کی لاش کو نکال کر کے بنی امیہ نے سولی پر لٹکا دیا اور 4 سال تک ان کی لاش سولی پر لٹکتی رہی. یہی حال جناب عبداللہ ابن محض کے بیٹوں کا بھی ہوا، محمد زکیہ. یہ ضرور ہے کہ ابوا کے مقام پر ایک اجتماع ہوا تھا یا میٹنگ بلائی تھی جناب عبداللہ ابن محض نے، اور اس میں بنی عباس کے بھی سارے لوگ تھے. بنی عباس کے یہ جو بیٹا تھے عبداللہ ابن عباس کے ایک بیٹا تھے جن کا نام تھا علی، ان کے ایک بیٹا کا نام تھا محمد یا عبداللہ بھی کہا جاتا ہے. ان کے 3 بیٹا تھے جن کا نام تھا ابراہیم امام، صفا اور ابو منصور جو منصور دوان تھے. ابراہیم امام نے ہی یہ تحریک شروع کی تھی. یہ لوگوں نے تحریک جو شروع کی اس میں مسلم خراسانی اور ابو سلمہ خلال، یہ پوری ایک تحریک کی کہانی ہے. تو اس وقت یہ ضرور ہے کہ عبداللہ ابن محض کا جو تاریخوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا بیٹا یہ عبداللہ جو محمد زکریہ ہے، نفس زکیہ ہے، یہ مہدی موعود ہے. اس بات کا تاریخ میں پتہ چلتا ہے. اب تاریخیں جو لکھی گئی ہیں کہ کتنے حقائق ہیں اور کتنی باتیں چھپائی گئی ہیں اس وقت بتایا نہیں جا سکتا ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ رسول اللہ کی حدیثیں جتنا آج ہم لوگوں کو آشکار ہیں، چونکہ جو زمانہ انٹرنیٹ کا ہے یا
کتابیں اتنی لکھی جا رہی ہیں، ہر چیز کو معلوم ہے، اس وقت اتنا زیادہ حدیثوں کی کو چھپایا جا رہا تھا کہ لوگوں کو بہت سی حدیثیں لوگوں کے سامنے بہت ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ آیت اللہ انور نجفی کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو 12 امام ہیں ان کے ناموں کے متعلق صرف اہل بیت، خانوادہ اہل بیت ہی نہیں بلکہ تمام دنیا جانتی تھی، ان کے دشمنان بھی جانتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں وہ یا تو قتل کیے گئے یا زہر سے ان کو شہید کیا گیا، کوئی بھی اپنی طبعی موت نہیں مرا ہے۔ جب لوگ پہچانتے تھے ان کو اچھی طرح سے، تبھی تو ان کی زندگی ختم کرنے کے خواہاں تھے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ 12 امام کے متعلق خود خانوادہ اہل بیت میں افتراق تھا، لوگ اس میں اختلاف رائے رکھتے تھے، ایسی بات بہت صحیح نہیں لگتی ہے، ایسی بات صحیح نہیں لگتی ہے۔ اب یہاں تک سوال ہے کہ جو واقع کربلا، آج محرم کی 4 تاریخ ہو گئی، اس لیے اس عنوان سے 2-4 باتیں کر کے میں اپنے گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ 4 محرم کو یہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کی مسجد میں، جو کوفہ کی مسجد جامعہ ہے، اس میں تمام کوفہ والوں کو اس نے بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے خطبہ دیا کہ اس نے ابو سفیان اور معاویہ اور یزید کی تعریفیں کی، اور یہ کہ انہوں نے تم لوگوں کو اتنے عطائے دیے اور آگے بھی عطائے دیں گے، اور تم لوگ سب جمع ہو جاؤ اور حسین ابن علی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے چلو۔ اور اس نے شمر بن ذی جوشن کو، شبش بن ربی کو، حجار بن ابجر کو، ان سبوں کو اکٹھا کر کے تقریباً یہ مظاہر بن رحیتہ مازنی کو، سب کو کسی کو 4000 کسی کو 3000 اس طرح کی فوجیں دے کر کے سب کو کربلا روانہ کیا۔ یہ جو اگر ہم پوری تعداد فوجوں کی دیکھیں اس طرح سے تو 30,000 کے قریب کربلا میں فوجیں بنتی ہیں، اور نخیلہ میں تو لاکھوں افراد کا ابن زیاد جمع کر کے بیٹھا ہوا تھا، جو کہ ریئر پارٹی ہم فوج کی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں شبش بن ربی کا ملتا ہے کہ اس نے بیماری کا بہانہ بنایا، لیکن ابن زیاد نہیں مانا، آخر شبش بن ربی کو بھی اپنے فوج کے ساتھ کربلا جانا پڑا، اور شبش بن ربی وہاں رہا۔ شبش بن ربی کی بھی یہ بالکل گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا تھا، کبھی اس کی طرف کبھی اس کی طرف جاتا تھا، اس کی تاریخ بھی عجیب ہے۔ جب وہاں پر امام حسین علیہ السلام کربلا میں 4 تاریخ کو وارد ہو جاتے ہیں، تو اس کے پہلے میں چونکہ ایک صحابی کا حال میں پڑھتا رہا ہوں، تو آج میں چاہتا تھا کہ نافع بن حلال بجلی سے متعلق 2-4 باتیں صرف آپ لوگوں کو بتا دوں۔ نافع بن حلال بجلی امام حسین علیہ السلام کا جیسے ہی انہوں نے سنا کہ وہ مکہ سے چل چکے ہیں، تو یہ کوفہ سے نکل گئے، اور کوفہ سے نکلنے کے بعد اثناء راہ امام حسین علیہ السلام سے مل گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے ذو حسن کے مقام پر یہ حر کا لشکر مل چکا تھا، اور وہاں پر حر کے لشکر کے سامنے جو امام حسین علیہ السلام نے تقریر کی ہے، اس میں جناب زہیرقین نے اور خود نافع بن حلال بجلی نے بھی ایک تقریر کی تھی۔ اور نافع بن حلال بجلی کا گھوڑا یہ عذیب الحجنات کے مقام پر، جہاں 6 آدمی آ کر ملے تھے، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا، ان کا گھوڑا کوتل گھوڑا، جو جس کا نام کامل تھا، وہ لے کر وہ لوگ آئے تھے۔ اور خود جناب نافع ابن حلال بجلی یہ پہلے آ گئے تھے۔ نافع ابن حلال جملی تھے یہ، لیکن کہیں کہیں کتابوں میں کتابت کی غلطی کی وجہ سے بجلی لکھا ہے، لیکن بجلی قبیلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ قبیلہ بجلیہ ایک تھا جس کا تعلق خصم قبیلے سے تھا، اور اس سے جناب زہیرقین کا تعلق تھا۔ جناب نافع ابن حلال بجلی کا تعلق تھا، جملی کا تعلق تھا قبیلہ جمل سے، اور یہ جو قبیلہ جمل ہے یہ قبیلہ مزہج کی ایک شاخ تھا، اور یہ سب بنی مراد سے تعلق رکھتے تھے۔
یعنی بنی مراد کی ایک شاخ مجہد، اور مجہد سے کہ یہ قبیلے کے جملی قبیلے کے تھے۔ یہ اتنا تفصیل بتانے کی وجہ یہ ہے کہ جو عمرو بن حجاج زبیدی، کہ عرب میں قبیلہ پرستی بہت تھی، عمرو بن حجاج زبیدی جو تھا تو وہ بھی یہ مزہج قبیلے کی ایک شاخ بنی زبیدہ سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ سب بنی مراد کے قبیلے کے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے جو 7 یا 8 یا 9 تاریخ کو جو ایک پانی لانے کا واقعہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جب پانی کی بہت زیادہ 7 تاریخ کو جب پانی کی بندش ہو گئی، اس وقت یہ جو روایت ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، اکثر اس روایت سے جو ہمارے ذاکرین ہیں وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں، لیکن یہ روایت تاریخ طبری میں بھی ہے اور جناب باقر مجلسی نے بھی اس کی روایت کی ہے۔ 7، 8 یا 9 کی روایت ہے یہ کہ حضرت عباس علمبردار 30 سوار اور 20 پیادوں کے ساتھ اور کافی پانی کی مشقیں لے کر کے یہ چلے تھے کہ جا کر کے ہم لوگ نہر فرات سے پانی لائیں گے، اور اگر کوئی مزاحم ہوا تو اس سے ہم لوگ جنگ کریں گے۔ اس میں نافع بن حلال بجلی بھی تھے۔ تو نافع، جب یہ لوگ نہر کے قریب پہنچے تو نافع بن حلال بجلی نے حضرت عباس علیہ السلام سے کہا کہ علم ہم کو دے دیجیے، ہم کو آگے جانے دیجیے۔ یہ آگے جب گئے، رات کا وقت تھا، تو وہاں سے پکار کر کے عمرو بن حجاج زبیدی کہتا ہے کہ کون آ رہا ہے؟ نافع بن حلال بجلی جملی نے کہا کہ میں نافع ہوں اور میرا تعلق فلاں فلاں قبیلے سے ہے۔ انہوں نے اپنا قبیلے کا نام بتایا۔ چونکہ دونوں کے قبیلے ایک تھے تو عمرو بن حجاج زبیدی کہتا ہے کہ اچھا تم پانی پینا چاہتے ہو، تم شوق سے پانی پیجو، جتنا پانی پینا چاہتے ہو تم پانی پی لو۔ تو اس پر نافع ابن حلال جملی کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک پانی نہیں پی سکتا ہوں جب تک امام حسین پیاسے ہیں، ان کے اصحاب پیاسے ہیں۔ اس پر عمرو بن حجاج زبیدی کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور وہ پوری فوج کے ساتھ مزاحمت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ مزاحم ہوتا ہے، دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہ قبیلہ پرستی ہے کہ عرب قبیلے کا بڑا خیال کرتے تھے، کہ اس قبیلے کے خیال کرنے کے سلسلے میں وہ سب سے پہلے وہ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ ہم مخالف فوج میں ہیں، یہ دشمن کے فوج کا ایک فرد ہے، کچھ نہیں، لیکن جہاں قبیلے کا نام آیا اس وقت وہ تیار ہو گیا کہ ہاں تمہارے لیے سب چیز ساری مراعات ہیں۔ اب جناب نافع ابن حلال جملی کہتے ہیں کہ باقی جو 30 لوگ تھے اور 20 پیادے تھے، ان کو کہا کہ تم لوگ جلدی جلدی پانی بھرو مشکوں میں، اور حضرت عباس علمبردار اور نافع ابن حلال یہ لوگ جنگ کرنا شروع کرتے ہیں اس فوج کے ساتھ، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح وہاں جنگ کافی دیر جنگ ہوتی ہے۔ اس میں ایک قبیلے سیدہ کا شخص تھا جو کہ عمرو بن حجاج زبیدی کی طرف سے چاہا اس نے کہ ہم نافع ابن حلال کو نیزہ سے زخمی کر دیں، کہ اس کے پہلے جناب نافع نے اس پر نیزہ کا وار کیا، گرچہ وہ وار اوچھا ہی پڑا تھا، لیکن وہ اتنا زخم اس نے کاری کیا تھا کہ اسی سے اس کی موت بعد میں ہو جاتی ہے۔ اور یہ لوگ وہاں پر پانی بھرنے میں کامیاب ہو گئے اور پانی لے کر آنے میں کامیاب ہو گئے، یہ روایت بتاتی ہے۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ مقاتل میں جتنی بھی روایتیں لکھی گئی ہوں وہ صحیح ہیں، اس لیے کہ 1400 سال کے عرصے میں بہت ساری ایسی بھی روایتیں لوگوں نے لکھی ہیں۔ خود بنی امیہ کے جو مورخین تھے ان لوگوں نے بھی چاہا ہے کہ اس پورے واقعے کو مشتبہ کر دیں، اس لیے جو بھی روایتیں ہیں اس کے جو رجال ہے اس کی ہم لوگ بہت زیادہ تحقیق کرتے ہیں، اور اس کی مقاتل میں کن لوگوں نے لکھا ہے اس پر تحقیق کرتے ہیں۔ نافع بن حلال جملی جو تھے انہوں نے کئی ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام کے مدد کی ہے۔ جیسے ایک مقام یہ تھا کہ جب ایک رسول اللہ کے صحابی تھے قرظہ بن کعب انصاری، قرظہ بن کعب انصاری بعد میں حضرت علی علیہ السلام کے بھی اصحاب میں تھے۔ ان کی پوری ایک تاریخ ہے، ان کو حضرت عمر نے بھی کوفہ کا حاکم بنا کر کے بھیجا تھا، تو اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری اور دوسرے کا نام تھا علی بن قرظہ بن کعب انصاری۔ یہ دونوں کربلا میں تھے، لیکن ایک نیک بخت تھا اور ایک بدبخت تھا۔
جو عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری تھے وہ نیک بخت تھے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی میت میں جنگ کی اور شہید بھی ہوئے۔ یہ واقعہ ظہر کی نماز کے فوراً بعد کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے آگے کھڑے ہوئے تھے اور تیر سے زخمی ہوئے تھے۔ تو عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری کے شہید ہونے کے بعد ان کا بھائی علی بن قرظہ بن کعب انصاری یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے، ان سے گستاخی کرتا ہے، ان سے کافی گستاخی کرتا ہے کہ آپ نے جو میرے بھائی کو گمراہ کیا، اس کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا۔ امام حسین السلام کہتے ہیں کہ تمہارا بھائی گمراہ نہیں ہوا بلکہ وہ راست پا گیا ہے اور وہ شہادت کی زندگی اس کو نصیب ہوئی ہے، وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوا ہے۔ ہاں البتہ تمہاری بدبختی ہے کہ تم گمراہ ہوئے ہو۔ اس پر وہ امام حسین علیہ السلام سے بہت گستاخانہ کلام کرتا ہے اور ان پر نیزے سے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ نافع ابن حلال بجلی سامنے آ جاتے ہیں اور اس کو ایک ایسا نیزہ لگاتے ہیں کہ وہ زخمی ہو کے گر پڑتا ہے۔ بعد میں اس کے لوگ آتے ہیں اور اس کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، بعد میں یہ شخص زندہ بچ جاتا ہے۔ نافع ابن حلال جملی کے انہوں نے جو ذو حسم کے مقام پر ایک تقریر کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے کہ دیکھیے آپ کے نانا کے بھی جو صحابی تھے، جو نانا جیسا آپ کے چاہتے تھے، وہ لوگ ویسا نہیں تھے۔ انہوں نے جو چیز ان لوگوں سے چاہا ان لوگوں سے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ اس میں بہت سارے منافقین تھے جو ظاہری طور پر تو بات ایسی کرتے تھے جیسے شہد سے میٹھی ہو، لیکن وہ پیٹھ پیچھے وہ ان کے ہلاکت کے خواہاں تھے، وہ چاہتے تھے کسی طرح ان کو نقصان پہنچائے۔ یہی حال آپ کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام کا ہوا کہ کچھ لوگ نے ان کا ساتھ دیا اور ان کو ناقصین اور قاسطین اور مارقین یعنی جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان لڑنی پڑی، آپ جانتے ہی ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے حالات ہیں۔ آپ کو جن لوگوں نے بلایا اس میں سبھی لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ خلوص سے نیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک ہم لوگوں کا معاملہ ہے، آپ جہاں کہیے گا اور جیسے کہیے گا ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، اور ہم لوگ موت سے بالکل ہی خائف نہیں ہیں اور آپ کے میت میں جنگ کریں گے۔ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ اپنا عہد و پیمہ توڑتے ہیں اللہ سے، وہ خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اس میں دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم لوگ آپ کے میت میں جنگ کریں گے اور جنگ میں ہم لوگ شہادت کے درجے پر بھی فائز ہوں گے۔ ان کی پوری ایک تقریر ہے۔ کربلا میں جب انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ظہیرقین کے بعد جب یہ لڑنے گئے ہیں تو اس وقت ایک شخص تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، اس کا کچھ حریث کر کے نام تھا۔ وہ ان کو کہتا ہے کہ نافع ابن حلال جملی کو کہ میں جناب عثمان کے مسلک پر ہوں اور میں تم سے چاہتا ہوں کہ تم میرے سے مباہلہ کرو۔ اس پر جناب نافع ابن حلال بجلی کہتے ہیں کہ تو جناب عثمان کے مسلک پر نہیں ہے بلکہ تو شیطان کے مسلک پر ہے۔ اس کے بعد اس پر حملہ کر دیتے ہیں، اس پر حملہ کرتے ہیں اور اس کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب جنگ کرنے لگتے ہیں، جناب نافع ابن حلال بجلی کے تمام جو عمر سعد کی فوج تھی ان کو چاروں طرف سے نرغے میں لے لیتی ہے اور طرح طرح سے ان پر حملہ کرنا شروع کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا ہاتھ ٹوٹ جانے کے بعد وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ شمر ان کو گرفتار کر کے عمر سعد کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ یہ شخص ایسے ہیں کہ ان کو قتل کر دینا ہی چاہیے۔ عمر سعد کہتا ہے کہ تم نے ہی ان کو قید کیا ہے اور تم ہی ان کو ہلاک کرو۔ نتیجہ ہے کہ اس وقت کہتے ہیں کہ جناب نافع ابن حلال کہ تم اگر مسلمان ہو تو تم ہم کو قتل نہیں کر سکتے، لیکن تم اگر ہم کو قتل کرو گے تو معلوم ہوگا کہ تم مسلمان نہیں ہو، اور اللہ کا شکر ہے کہ اگر میری شہادت واقع ہوگی تو اس امت کے جو ظالم ترین اور بدترین شخص ہوگا اسی سے ہماری شہادت نصیب ہوگی، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس پر شمر ان کو قتل کر دیتا ہے، وہ درجہ شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے جتنے بھی ہیں ان کے لیے جناب نافع ابن حلال جملی کے لیے زیارت میں
सलाम भी भेजा गया है। किसी किसी मकातिल में जो नाम लिखा गया है वो नाफ़े बिन हलाल बिजली की जगह हलाल बिन नाफ़े बिजली लिखा गया है, नाफ़े बिन हलाल जमली की जगह। ये उसकी वजह लोग बताते हैं कि बहुत सारे मकातिल में, जैसे नासिख तवारीख़ में भी है, ये मकातिल की किताब में है कि एक शख्स जो हलाल बिन नाफ़े नाम का था वो भी उस वक्त करबला में मौजूद था, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि इस तरह का मुग़ालता हुआ। लेकिन ये जो पूरा वाक़या है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाबी का, ये नाफ़े इब्न हलाल बिजली का जमली का है। हमारे भी मुँह से बार बार बिजली निकलता है। ये 4 मुहर्रम का वाक़या है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ नाफ़े इब्न हलाल जमली का एक और वाक़या जो बयान किया जाता है वो शब का है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले जा रहे थे शब में और उन्होंने महसूस किया कि कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तो जब उन्होंने उस पुकार के पूछा तो मालूम हुआ कि नाफ़े इब्न हलाल जमली हैं। उन्होंने पूछा क्यों आ रहे हो, तो कहा कि हमको डर है कि आप अकेले जा रहे हैं, कहीं दुश्मन नुकसान ना पहुंचा दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको अपने कब्र की जगह दिखाई कि देखो ये हमारे कत्ल होने की जगह है, ये जो यहाँ पर जगह है जहाँ अब्बास के शादी क़त्ल किए जाएंगे, देखो ये वो जगह है जहाँ के कासिम का लाशा पामाल किया जाएगा, देखो ये वो जगह है जहाँ के हमारा अली असगर तीर से शोभा खा कर शहीद हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न में क़ज़ाहि व तस्लीम।